حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے نسبت مع اللہ کی دو علامت ارشاد فرمائی، طاعات میں سہولت اور حضور دائم، اللہ کی حضوری میں دوام، یہ دو علامات ہیں فرمایا، علامت نسبت مع اللہ کے خاص تعلق کی علامت ہے۔ بہت سے اہل باطل کے مقتدا ان کو اس میں غلطی ہو گئی، جعلی پیروں کو جیسے وہ ملکہ یادداشت کو نسبت مع اللہ سمجھ بیٹھے، خدا کا ایک خیال قائم کر کے ہر وقت دھیان کے قائم رہنے کو سمجھے کہ ہم صاحب نسبت ہو گئے۔ یہ تو یادداشت کا ایک کمال ہے، ملکہ یادداشت اس کو کہتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ملکہ یادداشت الگ ہے، نسبت مع اللہ الگ ہے۔ ملکہ یادداشت کے ساتھ معصیت گناہ جمع ہو جاتا ہے، یعنی آدمی کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ملکہ یادداشت کے ساتھ گناہ بھی کر، نسبت مع اللہ کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہوتی، یعنی عادتاً گناہ نہیں کر پاتا ہو، اس کو نسبت مع اللہ کا تعلق گناہوں سے بچائے گا۔ یہی علامت ہے گناہوں سے بچنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے دوست صرف متقین ہیں، گناہوں سے بچنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ بھنگ بوزا والا راستہ، شراب خوری، اور جناب دیکھو تو نشوں میں پڑے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، کہتے ہیں بس نعرہ مستانہ خواجہ کی دیوانی، قوالیاں چل رہی ہیں جناب، مستیاں چل رہی ہیں، بدماشیاں چل رہی ہیں، خواجہ کی دیوانی۔ وہ یہ دھندے حرام چھوڑنے پڑیں گے بھائی خدا کو پانے کے لیے، ضلالتوں کو چھوڑنا پڑے گا نا، شیطانیت کو چھوڑنا پڑے گا، نفسانیت کو چھوڑنا پڑے گا، شریعت اور سنت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال است و محال است و جنوں، چاہو کہ دنیا پرستی بھی چلتی رہے، گناہ بھی چلتے رہے، خدا کا تعلق خاص بھی نصیب ہو جائے، یہ خیال ہے، محال ہے، جنون ہے۔ ملکہ یادداشت کی مشق ہے، ایک حضور دائم، جیسے میں نے عرض کیا نا، حضور دائم وہ سمجھے حضور دائم، لیکن اپنے ذام میں سمجھے، عند اللہ ان کی جو یہ حضوری ہے وہ معتبر نہیں ہے، چونکہ وہ ملکہ یادداشت ہے، وہ نسبت مع اللہ نہیں ہے، نسبت مع اللہ کے ساتھ گناہ جمع نہیں ہوتا، گناہ جمع نہیں یعنی عادتاً گناہ جمع نہیں ہوتا، عادت گناہ جمع نہیں ہوتا نسبت مع اللہ کے ساتھ، کہ عادتاً کوئی گناہ بھی کر رہا ہے اور صاحب نسبت بھی ایسا نہیں ہو، ملکہ یادداشت کے ساتھ معصیت جمع ہو جاتی ہے، گناہ جمع ہو جاتی ہے، یہ فرق ہے ملکہ یادداشت اور نسبت مع اللہ میں۔ بعض سمجھتے ہیں کہ ہم ولی اللہ ہیں، صاحب نسبت ہیں، جبکہ نسبت مع اللہ کا کچھ پتہ بھی نہیں کس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھنے کی مشق، اس کو ملکہ یادداشت کہتے ہیں۔ استحضار کی مشق، کوئی خیال ہے، اس خیال کو خدا کا خیال سمجھ لیا، اب اس کو مستحضر رکھے ہوئے ہیں، اب یہ ہے ملکہ یادداشت۔ بعض جاہل پیروں کو بھی اس بات سے دھوکہ ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ملکہ یادداشت اور نسبت مع اللہ میں فرق ہے۔ ملکہ یادداشت کے ساتھ معصیت جمع ہو جاتی ہے، گناہ جمع ہو جاتے ہیں، وہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور استحضار بھی ہے، اس کو ایک دھوکے میں پڑا ہوا ہے نا بھائی۔ اور نسبت مع اللہ کے ساتھ گناہ عادتاً جمع نہیں ہوتا، صاحب نسبت گناہ نہیں کرتا، ایسے کھیل تماشا تھوڑی سمجھتا ہے گناہ کو، بچتا ہے تمام سے، کبھی ہو گیا تو فوراً تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ دل میں تعلق مع اللہ کا اثر ہے، اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ تعلق مع اللہ گناہوں کے ساتھ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، اسباب گناہ کے ساتھ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، بری صحبتوں میں اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، اس کو احکام شریعت متوجہ ہیں اور اس احکام شریعت کے اہتمام کے بغیر چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ تعلق مع اللہ اس کو بیدار رکھتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اور اسی میں اس کو لطف اور مزہ آتا ہے۔ مولا علی قاری شارح مشکات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبت مع اللہ کی دو علامتیں ہیں، اللہ کی دوستی کی، وہ دوست خدا کا گناہ کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے، اور اللہ والے اس سے محبت کریں، یہ دو علامتیں ہیں، اگر ہم میں ہیں تو شکر کریں، نہیں تو فکر کریں، ہم گناہ کر رہے ہیں، مبتلا ہیں، عادتاً مبتلا ہیں، عادتاً ابتلا گناہوں میں، معصیت میں، کیسے ولی اللہ کیسے بننے دے گا؟ صغیرہ پر اصرار سے وہ کبیرہ بن جاتا، تو کتنے ہی گناہوں میں ہم لوگ مبتلا، ایک گناہ سے بچنا 10,000 رکعت تہجد سے بہتر ہے۔ اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائی،
بس ان کی گلی میں رہیں. اور فرمایا کہ کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے, اسی کا نام ہے درد محبت. بس یہ اللہ کی محبت کا کانٹا چبھے دل میں ٹوٹ جائے. ایک پھانس چبھ جائے اور چبھتی رہے, آدمی کہیں بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھا توجہ میلان اسی طرف ہے. ایسے دل میں اللہ کی محبت کی پھانس چبھ جائے اور تو کچھ بھی کرتا رہے گا, توجہ اللہ کی طرف رہے گی. بس یہ تو یہ اللہ ہم سب کو یہ تعلق نصیب فرمائے. اور محض باتیں بنانا اس سے تو کام نہیں بنے گا, عمل سے کام بنے گا. تقریر ہم لوگ کر لیتے ہیں, اب آگے عمل ہے, عمل اصل ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, خوب توفیقات کی بارش فرمائے.